ایسی ایسی پکڑنا، بس ایسی پکڑنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حج کی آج ابتدائی 4 آیات ہیں اور ان آیات کا صرف ترجمہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم گھر جائیں گے دوبارہ غور کریں گے، فکر کریں گے تو زیادہ ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں حاجی جو گئے ہوئے حج کرنے کے لیے وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ مطالعہ کر رہے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ شب و روز قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہاں مدینہ میں ہو یا خانہ کعبہ میں ہو، کہیں بھی ہو، قرآن سے ان کا تعلق مضبوط ہے. لیکن آنے کے بعد آپ نے پوچھنا ضرور ہوگا جتنی آیات آپ نے پڑھی ان میں سے ایک آیت ہمیں بتا دو. ایک آیت تو 95% حاجی جو ہے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے. کیونکہ ہم تو یار وہاں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے گئے تھے، ہم جناب مناسک حج پورا کر کے آئے ہیں، یہ قرآن سے ہمارا پروگرام تعلق نہیں رہا. جبکہ قرآن مجید میں حج کا اگر حکم نہ ہوتا تو یہ حج نہیں کرتا. اسی طرح اگر نماز کا حکم نہ ہوتا یہ نمازی نماز نہ ادا کرتا. تو آج کی کلاس بڑی اہم اس حوالے سے کہ ایک تو ہم حاجیوں کے لیے بھی دعا کریں گے اور ان سے دعا مانگیں گے، اور دوسری بات یہ ان کے اندر ہمیں اپنا پیغام، اپنا میسج سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر کیا زبردست پیغام دنیا کے انسانوں کو وہ بھیج رہا ہے، اور آج میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے. ترجمے کی طرف ہم جائیں گے. یا ایھا الناس سے شروع کریں گے. یا ایھا الناس کا جو ترجمہ ہے اے لوگو. اچھا آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ناس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ نوس ہے. نو یعنی نون واو سین. اور جب آپ اس کے ساتھ میم لگاتے تو آپ کہتے ہیں مانوس. میں آپ سے مل کر مانوس ہو گیا یا مانوس ہو گئے. جب آدمی مانوس ہوتا ہے تو اس پہ انسیت آتی ہے. انسیت کہتے ہیں محبت کو. اور اسی لفظ سے آپ عام طور پر کہتے ہیں انسانیت. وہ معاشرہ جس میں انسانیت کا، جس میں دوستی کا ماحول ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے جن. اس کا اپوزٹ لفظ کیا ہے؟ وہ جننا ہے. اور جننا جو لفظ ہے وہ جنین، اس کا وہ ہے
اور جنین کہتے ہیں ڈی این اے، جینیات سے کہتے ہیں۔ تو جن کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے انسان آپ کی آنکھوں کے سامنے، جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے وہ جن ہے، اور جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ کون ہے؟ انسان۔ اگر آپ کہیں کہ میں جن سے مل گیا ہوں تو غلط کہہ رہے ہیں، نہ آپ جن سے ملے ہیں نہ میں ملا ہوں، نہ آپ کو کہا ہے کہ جن سے جا کر ملو۔ اس لیے یہ لفظ جو ہے انسان، پوری دنیا کے انسان جتنے بھی ہیں، اگر انگریز کچھ اخلاق ہے وہ ایمان نہیں لایا ہوا ہے، لیکن اگر ملاقات ہو گئی تو آپ کہیں یار بڑا زبردست آدمی تھا، یار باتیں بڑی زبردست کر رہا تھا، اخلاق سے بڑا زبردست، اس سے آپ کی کیا ہوگی؟ انسیت ہوگی، محبت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے دنیا بھر کے لوگوں، اتقو، سارے مل کر کے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی کرو۔ کس کا؟ اپنے رب کا۔ اچھا، چونکہ تمام دنیا کے انسانوں کو کہا جا رہا ہے، اس لیے رب جو ہے کامن لفظ ہے، اللہ کامن نہیں ہے، اللہ جو ہے کامن نہیں ہے، کیونکہ اللہ پراپر نام ہے، رب جو ہے وہ کیا ہے؟ صفاتی نام ہے۔ آپ کے علاقے میں بھی لوگ ارباب ہوں گے، کوئی رب کی جمع ارباب ہے، ارباب سندھ میں بھی ہے، کے میں بھی ارباب ہے، ہاں۔ اور اسی سے لفظ ربوبیت، کسی پرورش کا نام جو ہے ربوبیت کے نام۔ آپ بعض لوگوں کہتے ہیں مربی ہے میرا، یہ لفظ جو ہے یہ صفاتی نام ہے، یہ اس لیے اللہ نے استعمال کیا کہ ہر آدمی رب سے کے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ جب عہد و پیمان لیا تھا تو سب سے کیا کہا تھا؟ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو دنیا کے ساری روح نے ہی کہا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس لیے اب یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر، رب کا، اپنے رب کا تقوی اختیار کر لو۔ اب یہاں جن تک آ گیا، جن پہ رک جاؤ، غور کرو کہ کیا آپ تقوی کر رہے ہیں، آپ رب سے ڈر رہے ہیں، آپ رب سے ڈر کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی اور سے ڈر کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ رب آپ کو دکھ رہا ہے۔ آگے کریں، ان زلزلہ، اب بے شک کیا ہے؟ زلزلہ عربی میں بھی زلزلہ ہے، اردو میں بھی زلزلہ ہے، اور ایک سورت کا نام بھی زلزلہ، زلزال۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اور جب یہ زمین حرارت دی جائے گی، آگے کیا ہے؟ وقال نہیں، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین ساری چیزیں، خزانے، سونا چاندی باہر کے اگل دے گی، اور دوسری بات کیا کرے گی؟ وَيَوْمَ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور ایک زمین کے چپے چپے پر جس نے جو عمل کیا ہوگا زمین بیان کرنے لگ جائے گی، ہر آدمی کے بارے میں زمین پہ کیا ہوگا نا، جس انسان نے زمین پر وقت گزارا ہے تو زمین کا چپا ایک ایک حصہ کیا کرے گی؟ زمین بتائے گی، بیان کرے گی۔ جب یہ بیان کرنے لگ جائے گی تو انسان کو حیرانگی ہوگی، او اللہ میرا یہ کام بھی کر رہی، تو یہ انسان کیا ہو؟ وقال الانسان، یار انسان کہے گا اس کو ہو کیا گیا، کیا بتا رہی ہے اب؟ تو اب آپ بتائیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی تو نہیں رہے گی نا؟ جس نے جو بھی کیا ہے، وہ تاریکی میں کیا ہو، کہیں بھی کیا ہو، زمین کا چپا جاؤ بتائے بھئی یہ اس نے یہ کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زلزلہ جو ہے وہ ایک لمحے میں آئے گا، ساتھ ہوگی، ایک ساتھ، ایک لمحہ ہی ہوگا کہ وہ زلزلہ جو آئے گا تو آدمی حیران ہو جائے گا۔ ابھی امام صاحب نے دوسری جو رکعت پڑھی نا، والقاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ یہی ہے، وہ
وہ زلزلہ بہت میں قرآن میں آیا ہے، تقریباً یہ آیا ہے تقریباً 49 ٹائم، 49 ٹائم آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک لمحہ ہوگا، لیکن یہ لمحہ اتنا زیادہ سخت ہوگا کہ جب زلزلہ آئے گا نا تو یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ ہوگا کیا؟ شیئن، ایک چیز ہوگی، لیکن ہوگی کیا؟ بڑی، بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی خطرناک چیز ہوگی یہ۔ اور جن کو زلزلوں سے واسطہ ہوا ہو وہ ان کو ذرا پتہ ہے۔ ہمارے علاقوں میں ہر سال کوئی نہ کوئی زلزلہ آتا ہے، ہر سال لوگ ہل جاتے ہیں، یقین کریں، باہر نکلتے ہیں۔ اور جب بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تھا 2005 میں، تو لوگوں نے کہا یہ تو قیامت کی بات ہے، ایسا زلزلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر ایک دفعہ جھٹکا لگے گا سب کو، کوئی پیرالائز ہو جائے گا، کوئی کیا ہو جائے گا، کوئی کیا ہو جائے گا، لیکن ہوگا دن۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دن کیا ہوگا، دوبارہ قبروں سے زلزلہ ہوگا، اٹھ جائیں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کا پورا، یعنی آپ کو ایک پوری تفصیل، یعنی اللہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنے بہتر انداز میں اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ یوم، اس دن کیا ہوگا؟ اس دن ترونہ، تا کے معنی کیا ہوگا؟ تم، شاباش۔ اور رآ کے معنی کیا ہوگا؟ دیکھو گے۔ اور واو نون کس لیے ہوگا جی؟ سب۔ اور ہا کے معنی کیا ہوگا؟ یہ زلزلہ ٹائم، اس پیریڈ کو، اس ٹائم کو تم کیا کرو گے؟ دیکھو گے۔ جب تم اس حالت کو دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تزحلو، یہ قرآن مجید میں سنگل بار آیا ہے، اس لیے قرآن مجید کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ لفظ ہے غافل سے، لیکن اللہ نے قرآن غافل نہیں استعمال کیا۔ نسیان کا لفظ بھی ہے، بھول جانا، غفلت میں جانا، یہ بھی نہیں استعمال کیا۔ اللہ نے لفظ سے استعمال کیا ہے کہ کیا ہو جائے گی؟ تزحلو، غافل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ہو جائے گی کیوں ہوا؟ کہ تا مؤنث کے لیے، اگر یہ مرد ہوتا نا تو یزحلو، کیا ہو جاتا؟ یزحلو۔ تو زحلہ کا جو لفظ ہے، غافل ہو جانا، یعنی بالکل، یعنی اس سے بے فکر ہو جانا۔ کس چیز سے؟ کلو، ہر ایک، ہر ایک۔ مر کے معنی میم ہوتا ہے والی، اور رضا آج کہتے ہیں دودھ پلانے والی۔ دودھ پلانے والی ماں کیا ہو جائے گی؟ غافل ہو جائے گی۔ اب ماں، یہ دو الفاظ ہیں، ان اور آگے کیا ہے؟ ماں۔ اس چیز سے اردعت، وہ دودھ پلا رہی تھی، جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، اس بچے سے کیا ہو جائے گی؟ ہائے ہائے، سمجھ رہے بات؟ ماں غافل نہیں ہوتی ہے، ماں آگ میں چلی جائے لیکن بچے کو ایسے پکڑتی ہے۔ ماں غافل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جب ٹائم آئے گا تو مائیں جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور آگے کیا ہوگا؟ وَتَزَعُ، اور اینڈ ویل ایبارڈ، اور ضائع کر دے گی، گرا دے گی۔ گرا دے گی۔ اچھا، یہ واو کیوں آیا ہے؟ واو اس لیے آیا ہے یوم ترونہا، یوم ترونہا، تم اس دن دیکھو گے، تضع کل ذات حمل حملہا، ہر پریگننٹ خاتون جو ہے اپنا کیا کرے گی؟ حمل کرا دے گی۔ اللہ، وتضع، اور ایبورٹ کرے گی، ضائع کر دے گی، کل، ہر
ایک عورت حاملہ اپنا کیا گرا دے گی؟ عمل گرا، یعنی ہنسی دیکھ، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اتنی شدت ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی کہ اندر کا سارا سسٹم خراب ہو جائے گا. آگے تم اور کیا کرو گے؟ وہ پھر آ گیا یوم ترونہا، آگے گئے ویوم تری الناس، اور اس دن تم دیکھو گے، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کیا ہوں گے؟ سکار، ہائے ہائے، بے ہوش ہو جائیں، بے ہوش ہوں گے، یعنی اس کو بے ہوش کہہ دیں یا نشے میں ہوں گے. کیا ہو گئے؟ سینس لیس ہو گئے. میں لکھوں گا کہ نشے میں ہوں گے، نشے کی حالت میں. جب آپ نشے کی حالت میں تو پتہ نہیں چلتا میں بول کیا رہا. وما ہم بسکارا، اور نہیں ہوں گے نشے میں، یہ نہیں ہوں گے، یہ نشہ نہیں کیا ہوگا، یہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کے سینس لیس اتنے ہو گئے ہوں گے کہ یہ بات بھی کر رہے ہوں گے، سمجھ خود بھی نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی جب آدمی کے اوپر یہ کیفیت آ جائے نا، پریشانی کا عالم ہو اور کہیں نکلنے کی جگہ نہ ہو، تو پھر آدمی کو پتہ نہیں چل میں بول کیا رہا ہوں، بڑبڑا رہا ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید، کیونکہ بلکہ عذاب اللہ کا کیا ہوگا؟ اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ شدید عذاب آ گئے. اب اس سے بدنا بہت کرے، اب یہ اس میں غور کریں گا کیا کریں. یہ آیت اگر بغیر ترجمے کے ختم کرتے جائیں 10 مرتبہ 20 مرتبہ، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں ختم کریں صبح تک، کیا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ میری باتوں پر غور کرو، سوچو صحیح، اور یہ ہر ایک کے اوپر آنے والا ہے. یہ کس کو بتا رہا ہے؟ تمام دنیا کے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے. لیکن اس کے جب یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہوگا، تو کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ، تو پھر لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، من کے معنی ایسے بھی ہیں، یجادلو، جو تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں. مجادلہ جانتے ہیں نا، جنگ و جدل. ایک ہوتا ہے جنگ نا، جس میں مکے مارنا، لڑائی کرنا، پیر ہاتھ مارنا، یہ جدل میں طرف زبانی باتیں کرنا. اور ایک صورت کا نام مجادلہ ہو، یاد سنا صورت مجادلہ، کہ جب وہ شکایت کر رہی تھی اپنے رب سے کہ میرے رب، کیا اس دین میں میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میرا شوہر میرے اوپر حلال ہو جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب حلال نہیں ہے، حرام ہے. تو دوسرے دن گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہے کہتا کہ جس میں میرا شوہر جو اپنے لیے دودھ پانی بھی نہیں اور ضعیف ہے بہت زیادہ، وہ خود کوئی کام نہیں کر سکتا، اور میرے بچے رو رہے ہیں اس کے پیچھے، کیا ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے اوپر سے؟ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے لیے حکم نہیں ہے. تو وہ جس طریقے سے رو رہی تھی اور جس طریقے سے تکرار کر رہی تھی، اس کو کہتے ہیں جدل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کہا کہ یار اوپر سے آرڈر نہیں آئے تو میں کیا کروں، میں کیا کہوں، حرام ہے تمہارے پاس. تو اس کے تو جو آئے ہیں وہ تو اللہ سن رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں رسول، اس نے تو عرش کو ہلا دیا ہے، اتنا فریاد کر رہی ہے، اور کہہ دو کہ تمہارے اوپر شوہر حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن صرف کفارہ ادا کر دو، غریب کو کوئی پیسہ دے دو، کوئی کھانا دے دو. پھر اس کے اوپر یہ جو آیت آئی نا سورۃ مجادلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں ملتے تھے نا، کہ آپ
آپ کی وکالت تو رب نے کی ہے، آپ کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لفظ بھولے نہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، بیس و مباحثہ کرتے ہیں اللہ اللہ کے متعلق۔ کب کرتے ہیں؟ بغیر علم کے، بغیر علم ہو تو پھر تو بیس و مباحثہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ گیٹ ایجوکیشن اینڈ ڈیلیور ایجوکیشن ہوتا ہے۔ پھر ایجوکیشن جب گاٹ ہو جائے تو پھر تو ڈیلیور کرتا ہے۔ جب پانی زیادہ آ جائے تالاب میں تو تالاب خود بخود کیا کرتا ہے؟ پانی پھر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم جب انسان کے اندر آ جاتا ہے وہ پھر علم کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن جو تھوڑا سا علم ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ اور جب ان کا مناظرہ بازی شروع ہو جاتی ہے نا مساجد میں اور لوگوں کے درمیان مسلک پرستی کی بنیاد پر، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کو کہہ دیتے ہیں قرآن کو ادھر رکھو، اپنی اپنی کتابیں لاؤ۔ جو بابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہے نا، اپنی اپنی کتابیں لا کر اس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو ہماری کتاب میں تو یہ نہیں ہے، تمہاری کتاب میں ہے، اب تو نہیں مانیں گے۔ اور کتاب صرف یہ ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے، باقی کتابیں فیصلہ کرنے والی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر علم، وداؤٹ اینی ایجوکیشن، نالج کے وہ کیا کریں گے؟ آپس میں بیس و مباحثہ کریں گے۔ یہ پھر کرتے کیا ہیں؟ پھر کس کے پیچھے چلیں گے؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کے شیطانوں کی طرف چلے جائیں گے۔ وَيَتَّبِعُ، اور اتباع کرنے لگتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ ہاں، کل شیطان، ہر شیطان۔ کون سا شیطان؟ سرکش کا۔ مرید کا معنی یہ ہے وہ جس کے کسی کام میں خیر خواہی نہ ہو، یعنی جب وہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے اور شیطان سے ہی فتویٰ لینا شروع کر دیتا ہے اور قرآن کو تالا لگا دیتے ہیں تو پھر شیطانیت عام ہو جاتی ہے۔ اور آج ہے ہمارے اندر یہی ہے، ہم نے قرآن کو کیا کر دیا؟ ادھر ہی رکھو، اب فیصلہ اپنے پٹھان اپنے قبائل کی بنیاد پہ کریں گے، ادھر کے لوگ اپنے علاقے، یعنی قرآن مجید کو چھوڑ دو بس۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کو جب اپنا امام بناتے ہیں تو کیا ہے؟ کتب علیہ، شیطان کے لیے تو یہ بات فرض کر دیا گیا ہے، یعنی بات فرض ہے اس کے اوپر، یعنی لکھ دی گئی ہے، کتبہ لکھ دی گئی ہے علیہ، اس کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ شیطان کے بارے میں یہ تحریر ثبت ہو گئی ہے، انہو، کہ وہ من جس کو تولاہ، اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، جو اس کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کی طرف۔ شیطان پھر استقبال کیا کرتا ہے؟ وہ دوست آتا ہے، یار تجھ سے بڑا پھر پرہیزگاری کوئی نہیں ہے، تمہیں یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی؟ تم نے جو نماز پڑھی ہے یہ تو کوئی کم کام کیا تم نے، یہ تو بڑا کام تھا تم نے کیا۔ اور پھر اگر تم وہاں بیٹھ گئے اور کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو لوگ کہیں گے یار تو عالم فاضل آدمی تھا، تو بھی بیٹھ گیا، اور تو فلان جماعت کا آدمی ہو اور تم ان جماعتوں ان گلوں کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو کچھ آتا نہیں ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے، اس کے نفس میں یہ ساری شیطانیت کیا ڈالتا ہے؟ جس کا وہ دوست بنا لیتا ہے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، اس کو کیا کرتا ہے؟ راستے سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَنَّهُ، پھر بے شک اس کو کیا کرتا ہے؟ وہ گمراہ کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا زبردست، جو ہی آپ قرآن سے ہٹیں گے شیطان آپ کے اوپر
اور جس کے دل میں قرآن اتر گیا شیطان کا باپ بھی اس پہ اثر نہیں کر سکتا. یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم قرآن پڑھا کریں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. شیطان بھاگ جائے گا تم سے اگر تم نے قرآن کو شروع کیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا صحیح طریقے سے. پھر کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. یعنی گمراہ سے مراد کیا ہے؟ راستے سے یعنی اسے ہٹا دیتا ہے. بس اب راستے سے ہٹ گیا, اب اس کو آسان طریقے سے لے جانا. وہ یہ ہدی ہے اور کیا کرتا اور گائیڈ کرتا ہے, لیڈ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. کس طرف؟ الی عذاب, عذاب کی طرف. وہ کہتے ہیں شعلوں والے عذاب, سعیر, بھڑکتی ہوئی آگ. ان شعلوں کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ کس طرح لے جاتا ہے؟ ہاتھ دے جاتا ہے, ہاتھ سے پکڑ کے لے جاتا ہے, عذاب گرا دیتا ہے. جاؤ دفعو جاؤ. شیطان کا کام یہی ہے. پہلا کام اس کا کیا ہے؟ قرآن سے لوگوں کو. کیا خیال ہے مسلمان قرآن سے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ جب ایجنڈے میں آپ کا شامل نہیں ہے تو آپ ہیں کیا؟ پھر میں کیا ہوں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسجد میں ہمیں ڈسپلے کرتے ہیں. اگر یہاں پہ کسی کا کاروبار ہوتا اور وہ یہاں اس کو ڈسپلے کر دیتا, جس باہر کہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں لوگ, اس طرح آپ قربانی کر رہے ہیں, قربانی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈسپلے کرتے ہو یا یہ 32,000 روپے میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. قرآن میں یہ حکم نہیں ہے, قرآن میں یہ حکم نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی طرف سے بنا دیا سارا.